اسلام وہ دین ہے کہ جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ دنیا میں اکثر حصوں میں 2 کیلنڈر رائج ہیں، جن میں سے ایک عیسوی کیلنڈر ہے جبکہ دوسرا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے۔ مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز 1 محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر کا آغاز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے کیا۔ دوسری طرف جو عیسائی کیلنڈر ہے اس کا آغاز جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح کو روم کی حکومت سنبھالنے پر کیا اور جولین کیلنڈر متعارف کروایا۔ 1 جنوری کو نئے سال کے آغاز کا اس نے اعلان کیا اور نیو ایئر فیسٹیول برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں نے اس کا آغاز کیا۔ یہ لوگ لمبا سمندری سفر کیا کرتے تھے اور اس کے دوران مختلف اقسام کی تقریبات کیا کرتے تھے۔ انہیں تقریبات کے دوران کسی نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ انہیں یہ تجویز اچھی لگی اور انہوں نے بحری جہاز میں 31 دسمبر کی رات کو نیو ایئر فیسٹیول منایا۔ برٹش رائل نیوی کے جہاز سے شروع ہونے والا یہ تہوار دوسرے جہازوں تک پہنچا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ دنیا میں مقبول ہو گیا۔ اگرچہ یہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے لیکن اب مسلمانوں میں بھی یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں کی ضرور پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرو گے۔ دنیا بھر میں 31 دسمبر کی رات کو نیو ایئر فیسٹیول منانے کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ افسوس امت مسلمہ کے لاکھوں روپے صرف ایک رات میں اللہ کی نافرمانیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے نام پر نافرمانیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیتے ہیں اور پھر اس عیسائیوں کے تہوار پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کریں اور ان کے تہواروں میں اور ان کے لباسوں کو پہننا اور ان کے تہواروں کے ساتھ مخصوص چیزیں اس ارادے سے فروخت کرنا کہ ان کے کام آئیں گی، یہ سب کچھ اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یاد رکھیے، کفار کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں نئے سال کے ذریعے سے کچھ مہلت اور دی کہ ہم اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر ان سے توبہ کر سکیں اور مزید صالحہ اعمال کر سکیں۔ جس نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، حقیقت میں بیوقوف انسان اپنی زندگی کے 1 سال کم ہونے پر ماتم کرتا ہے جسے وہ جشن کا نام دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا تو مجموعہ ہے، جب ایک گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ نئے سال کا یہ موقع غور کرنے کا موقع ہے، نئے سال کا یہ موقع غم کا موقع ہے، نئے سال کا یہ موقع نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے، نئے سال کا یہ موقع اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا موقع ہے۔